بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمال نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اختر حسین بخاری. آج کے پروگرام عوامی رائے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سامعین، یہ حکومت آزاد کشمیر نے 2026 کا تعلیمی پیکج جو ہے اس کا چند ہفتے پہلے اعلان کیا تھا اور 2 دن پہلے ہی اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں جو ہیں وہ جو سکولز ہیں وہ اپ گریڈ کیے گئے ہیں، نئے تعلیمی ادارے بنائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ 3000 سے اباؤ جو ہے وہ اسامیاں جو ہے وہ تخلیق کی گئی ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، پروفیسرز ہیں، لیکچرز ہیں، ان کی تعلیمی اداروں کے اندر، چاہے وہ اسکولوں میں ہیں چاہے وہ کالجز میں ہیں. اور اسی تناظر میں چند ہفتے پہلے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی کابینہ کے اجلاس کے بعد، جس میں تعلیمی پیکج 2026 کے بارے میں صحافیوں کو وزراء کرام نے تفصیلات سے آگاہ کیا تھا. اس پریس کانفرنس میں سینئر موسٹ وزیر میاں عبدالوحید صاحب تھے اور وزیر تعلیم ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن دیوان علی خان چغتائی تھے، وزیر ہائر ایجوکیشن ملک ظفر صاحب تھے، سیکرٹری ایلیمنٹری ایجوکیشن اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن نے بھی اس پریس بریفنگ میں شرکت کی تھی، جو چند ہفتے پہلے جو منعقد کی گئی تھی کابینہ کے اجلاس کے بعد. اور 2026 میں جو یہ تعلیمی پیکج آیا ہے یقیناً حکومت کی بڑی کامیابی ہے اور اس کے لیے بڑا ہوم ورک کیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں میاں عبدالوحید جو ہیں سینئر موسٹ وزیر جو ہیں حکومت کے، ان کو یہ کہنا تھا کہ یہ قومی تعلیمی پالیسی کا حصہ ہے جو تعلیمی پیکج آزاد کشمیر کو دیا گیا ہے. بہت اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. ہمارے جو ادارے ہیں وہ جگہ جگہ پہ قائم ہوں گے جہاں کی ضرورت ہوگی. آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بہت سے دور دراز کے علاقوں کے اندر جو ہے وہ تعلیمی ادارے، چاہے وہ طلباء کے ہوں، طالبات کے ہوں، اس کی ضرورت تھی. لیکن یہ عوامی جو سطح کے اوپر جو رائے سامنے آ رہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے لوگوں کا کہ سرکاری تعلیمی اداروں کا معیار جو ہے وہ بلند نہیں ہوا ہے. سرکاری تعلیمی اداروں کا معیار بہت اچھا ہونا چاہیے تھا. اگر سرکاری تعلیمی اداروں کا معیار اچھا ہوتا تو ہر گلی میں یہ اسکول اور کالجز پرائیویٹ شعبے میں کیوں کھلتے؟ یہی وجہ کہ طلباء کے جو والدین ہیں وہ کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں اور کالجز میں ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو والدین ہیں وہ طلباء اور طالبات کو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اندر داخل کرنے پر مجبور ہیں، جہاں انہیں بہت زیادہ مہنگی فیسیں دینی پڑتی ہیں اور انہیں بڑے مسائل کا سامنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ محکمہ تعلیم کے اندر جو سیاست انوالو ہے، یہ عوامی رائے ہے، لوگ کہتے ہیں عوامی رائے ہے کہ سیاست انوالو ہے محکمہ تعلیم میں. اساتذہ کرام کے تبادلوں کے لیے، ان کے تقرروں کے لیے کوئی سسٹم جو ہے وہ متعارف نہیں کیا گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اساتذہ کرام کو جن کو اپنے اسکولوں میں ہونا چاہیے، کالجز میں ہونا چاہیے، تدریس کے عمل میں ہونا چاہیے، لیکن اکثر اساتذہ کرام کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سیکریٹریٹ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو نظامت اعلیٰ ہے ایجوکیشن کا، چاہے وہ ہائر ایجوکیشن ہو چاہے وہ ایلیمنٹری ایجوکیشن ہو، ان کے دفاتر کا چکر لگا رہے ہوتے ہیں. کوئی استاد جو ہے وہ اپنے تبادلے کے لیے پریشان ہے اور کوئی استاد جو ہے وہ اپنے تقرری کے لیے پریشان ہے، اور اسے یقین ہے کہ اگر میں نے خود کوشش نہیں کی تو میری ترقیابی تو میرٹ کے اوپر نہیں ہوگی، جس کی سفارش ہوگی اور اس کی تقرری بھی اور اس کا تبادلہ بھی جو ہے وہ پسند ناپسند کی جگہ کے اوپر ہو سکتا ہے. تو اساتذہ کرام کو تعلیمی اداروں کے اندر ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ طلباء کو حقیقی معنوں میں ٹائم دیں اور ان تدریس کا جو عمل ہو وہ مکمل ہو، اور سرکاری اسکولوں کے اندر تعلیم کا معیار بہت اچھا ہو، اور جو طلباء سرکاری تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہوں وہ مقابلے کے امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کریں اور اپنے علاقے کا نام روشن کریں، اپنے تعلیمی ادارے کا نام روشن کریں. وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں جب وہ ان کے پڑھانے والے اساتذہ کرام اپنے تبادلوں کے لیے، اپنی تقرریوں کے لیے، اب میرٹ پہ آنے کے لیے، اسکیل کو آگے بڑھانے کے لیے جب وہ دفتروں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ وزارت میں ہوتے ہیں، کبھی وہ سیکریٹریٹ تعلیمات ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں ہوتے ہیں، کبھی وہ نظامت اعلیٰ تعلیمات کالجز میں ہوتے ہیں، تو یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ ان کے لیے کوئی میرٹ نہیں ہے. وہ ایک گورنمنٹ کے لیول کے اوپر ایک میرٹ، ایک پالیسی ہونا چاہیے تاکہ ہر ٹیچر کو، ہر استاد کو یہ پتہ ہو کہ اس کا جو تبادلہ ہے یا اس کی جو ترقیابی ہے وہ میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے. یہ دیکھیں ایک بہت طویل ایک ہماری انتظامیہ ہے محکمہ تعلیم کی، جس میں
وزارت تعلیم کے علاوہ ہمارے سیکٹری ایلیمنٹری ایجوکیشن کا دفتر ہے، وہاں پہ سیکٹری ہیں، اس کے علاوہ ڈپٹی سیکٹری ہیں، اسپیشل سیکٹری ہیں، ایڈیشنل سیکٹری ہیں، سیکشنز آفیسرز ہیں اور ماتحت عملہ ہے، ایک بہت طویل فہرست ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ جب ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے سیکٹریٹ سے نیچے آئیں تو نظامت اعلیٰ تعلیمات کالجز میں بھی افسران کی ایک بڑی لمبی طویل فہرست ہے، جس میں جو ہے وہ ناظم اعلیٰ تعلیمات سکولز ہیں، ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہیں، نائب ناظم اعلیٰ ہیں، ڈویژنل جو ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں اور ڈی او ہیں اور بہت دفاتر ہیں جی۔ آپ تو وہ ان کا تو آپ کرتے کرتے ان اساتذہ کرام کو بڑی مشکلات کا سامنا رہتا ہے، اور یہی وجہ اسی طرح سے محکمہ تعلیم کالجز کی صورتحال بھی یہی ہے، وہاں بھی ایک سیکریٹریٹ ہے، ایک ڈائریکٹریٹ ہے، تو یقیناً وہ اساتذہ کرام اپنے کام کے سلسلے میں جو ہیں وہ دفاتر کے چکر لگاتے ہیں، تدریسی عمل متاثر ہوتا ہے، اور یقیناً سرکاری اسکولوں پہ لوگ اعتماد نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ طلباء کا رزلٹ ٹھیک نہیں آتا ہے۔ تو عوامی رائے یہ ہے کہ اس سسٹم کو جو حکومت کے اعلیٰ حکام ہیں وہ اس سسٹم کو ٹھیک کریں، ایک بہت اچھی پالیسی بنائیں تاکہ اساتذہ کا مستقبل بھی تاریک ہونے سے بچ جائے اور طلباء کا مستقبل بھی تاریک ہونے سے بچ جائے، جس مقصد کے لیے تعلیمی پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے اس کے مقاصد حاصل ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔